نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ان پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایک تو قرآن کریم کی تلاوت آپ نے امت کو سکھانی ہے، اور دوسرے نمبر پر ویزکیہم، آپ نے اس کے ذریعے ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے۔ تو یہ دو ذمہ داریاں، اس کے بعد دو ذمہ داریاں اور بھی بیان فرمائی، لیکن شروع کی جو دو ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک تعلیم ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم امت کو دینی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس امت کے دلوں کو آپ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے صاف اور پاک کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو، ظاہری جو تعلیم ہے قرآن کریم کو اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور باطن کی جو تعلیم ہے دلوں کا تزکیہ اور صفائی، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے شریعت بھی ان کو سکھانی ہے اور آپ نے طریقت بھی ان کو سکھانی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جب انسان میں تعلیم بھی اس کی مکمل ہو جائے اور دوسرے الفاظ میں تربیت بھی اس کی ہو جائے، اس انسان کے لیے پھر ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنا اس شخص کے لیے اور اس فرد کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے آ کر سب سے پہلے قرآن کریم کو صحابہ اکرام کو سکھایا، پڑھایا، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ نے ان کے قلوب کا تزکیہ کیا۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں کہ شریعت اور طریقت، یعنی شریعت اور طریقت بالفاظ دیگر تعلیم اور تربیت، ان دونوں کی ضرورت کیوں ہے؟ شریعت کی مثال، تعلیم کی مثال یہ راستے کی طرح ہے، اور تربیت کی مثال وہ ایسی ہے جیسے ریل گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے۔ ریل گاڑی کا انجن ہو، وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، اس کا چلنا محال ہوتا ہے، لیکن اس کے چلنے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے لوہے کی پٹری ہو اور ایک لائن بچھی ہوئی ہو، ایک پہلی شرط تو یہ، تب یہ ریل گاڑی کا انجن اس پہ چلے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس انجن کے اندر سٹیم ہو، فیول ہو، اتنی طاقت ہو اس کے اندر کہ وہ اندر سے وہ سٹیم اس کو چلا دے، وہ فیول اس کو چلا دے۔ یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو یہ ریل گاڑی کا انجن یہ چلے گا۔ سامنے پٹری ہوگی جس کی مثال تعلیم کی ہے، اور اندر فیول ہوگا، اس کی مثال تربیت کی ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ریل گاڑی کے انجن کے لیے سامنے پٹری کا ہونا، لائن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے اندر اسٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز نہیں ہوگی تو یہ ریل گاڑی کا انجن یہ چل نہیں سکے گا۔ بہت سارے لوگ مل کر اس کو ہلانا بھی چاہے تو یہ نہیں ہل سکے گا۔ اگر سامنے پٹری بچھی ہوئی ہے لیکن ریل گاڑی کے اندر اسٹیم موجود نہیں ہے، وہ طاقت موجود نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ دھکا دے دے کر بھی، ہزاروں لوگ دھکا دیں گے، ہلکا سا چلے گا اور اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت، اگر ریل گاڑی کے سامنے لائن بچھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے اندر اسٹیم موجود ہے، تب بھی اس انجن کا چلنا یہ نقصان کرے گا۔ یہ جب چلے گا بغیر لائن کے تو یہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک انسان نے اگر علم تو حاصل کر لیا ہے، تعلیم اس کے پاس آ گئی ہے، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو یہ شخص، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے آگے پٹری تو لگی ہوئی ہے، راستہ تو کلیئر ہے، لیکن اس میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، صراط مستقیم پر چلنے کی
طاقت اور ہمت اس شخص میں نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی دوسری صورت ہو کہ اس کا تزکیہ تو ہو گیا ہو لیکن اس کے پاس تعلیم نہ ہو، تو یہ ریل گاڑی کی اس انجن کی مثال ہے کہ وہ پٹری تو اس کے سامنے نہیں ہے لیکن اندر طاقت بھری ہوئی ہے، یہ جتنا بھی چلے گا یہ زمین کے اندر دستہ چلا جائے گا۔ ایک آدمی تعلیم کے بغیر جتنا سفر کرے گا، اگر اس کا تزکیہ ہو چکا ہے لیکن تعلیم اس کے پاس، علم اس کے پاس نہیں ہے، یہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ریل گاڑی کے سامنے، انجن کے سامنے پٹری بچھ گئی ہو، اس کے اندر اسٹیم بھی موجود ہو، پھر یہ ریل گاڑی اس کے پیچھے کتنے بھی ڈبے باندھ دیے جائے اور کتنی بھی بوگیاں اس کے ساتھ لگا دی جائے، پھر یہ ریل گاڑی انتہائی تیز سپیڈ میں سفر یہ ریل گاڑی کرے گی، اور جو مہینوں کا سفر ہے وہ دنوں میں کرے، ریل گاڑی سفر کرے گی، اور جو دنوں کا سفر ہے وہ سفر یہ گھنٹوں میں طے کرے گی۔ مطلب اتنی اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور اتنے اس کے فائدے شروع ہو جائیں گے۔ تو انسان کے ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، سپیڈ سے چلنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تعلیم ہو، ایک تربیت ہو، گویا شریعت پہ بھی انسان خوب واقف ہو اور طریقت بھی اس کے اندر موجود ہو، یہ انسان صراط مستقیم پر چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔